گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مختلف عنوانات کے تحت اس سلسلے میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نماز، طہارت وغیرہ سے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں، اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں۔ عنوان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کی جو کالز ہیں ان کے ذریعے ہی سلسلے میں سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، نماز سے ہی متعلق سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جب امام صاحب کے ہم پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز پڑھنے والا مقتدی کہلاتا ہے۔ تو بہار شریعت وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر مقتدی کی کچھ اقسام ذکر کی جاتی ہیں، تو وہ کیا اقسام ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، یا فقط نام رکھ دیے گئے یا ان کے احکام مختلف ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، جی جی، اور اس کے پیچھے جو صف بنتی ہے اس میں جو افراد شامل ہو کے نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مقتدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ آگے جو امام ہوتا ہے وہ جس طرح نماز پڑھاتا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے سب اس کی پیروی میں رکوع میں جاتے ہیں، وہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے قومی میں آتا ہے تو سب اس کی پیروی میں قومی میں آتے ہیں، تو یہاں تک کہ یعنی نماز شروع کرنے سے لے کے اختتام تک اس کی پیروی نماز کے افعال اور اعمال میں کی جاتی ہے، تو اس عمل کو اقتداء کہا جاتا ہے۔ اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، لفظی معنوں میں اس کو مقتدا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے عرف میں یہ رائج نہیں ہے، امام ہی زیادہ مشہور ہے۔ جو پیچھے صف میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ تو مقتدی اپنی اقسام کے اعتبار سے اس کی جو فقہاء کرام نے احکامات وغیرہ مختلف بیان کیے ہیں، ان کے اعتبار سے اس کی 4 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقتدی مدرک۔ مقتدی مدرک، میں وصف بتا دیتا ہوں، آگے مقتدی ہی کی 4 اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم ہے مقتدی کی مدرک۔ ٹھیک ہے، یہ را کے نیچے زیر ہوگی، مدرک آخر میں کاف ہے۔ تو مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جو اول تا آخر امام کے ساتھ نماز میں شامل رہا ہو۔ اب نارمل حالت میں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت سے جو مقتدی نماز میں شامل رہا، یہاں تک کہ دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ امام کے سلام پھیرنے تک جو مقتدی نماز میں شامل رہتا ہے اس کو مدرک کہتے ہیں۔ مکمل نماز امام کے ساتھ پڑھنے والا۔ جی جی، اور مدرک کا معنی بھی ذہن میں رکھ لیں تو اور آسانی ہو جاتی ہے۔ مدرک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پانے والا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اول تاخیر مکمل تمام رکعتوں کو پانے والا ہوتا ہے اس کو مدرک مقتدی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقتدی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ مسبوق یہ سین اس میں ہے اور آخر میں قاف جو موٹا قاف کہلاتا ہے وہ ہے مسبوق۔ مسبوق مقتدی وہ ہوتا ہے جس سے کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں،
یعنی جو ایک رکعت ہونے کے بعد آیا یا دوسری رکعت ہونے کے بعد آیا، یہاں تک کہ اگر کوئی قعدہ میں آخری رکعت میں قعدہ میں بیٹھا ہوا امام کو دیکھتا ہے اور اسی حالت میں وہ نماز جوائن کر لیتا ہے، ابتدا شروع کر دیتا ہے، تو اس مقتدی کو بھی مسبوق کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس سے کچھ رکعتیں نکل جائیں، تھوڑا لیٹ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ایک رکعت دو رکعت۔ مسبوق مقتدی دیکھنا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے آپ دیکھیں گے جو مقتدی کھڑے ہوئے اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مقتدیوں کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ان کا بھی نام رکھا ہوا ہے، جی، ان کا نام رکھا ہے مسبوق، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں۔ اب ان کو کس طرح نماز پڑھنی ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ بھی تفصیل سنیں گے۔ تیسرا جو مقتدی کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں لاحق مقتدی۔ اب لاحق مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقتدی کہ جو اول نماز اب پہلی رکعت سے ہی نماز میں شامل تھا، ٹھیک ہے، لیکن دوران نماز ایسا ہوا کہ اس کی نماز وضو ٹوٹنے کی بنا پہ ٹوٹ گئی۔ اب وہ جاتا ہے وضو کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس دوران امام صاحب کچھ رکعتیں آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ بس پہلی رکعت میں اگر کوئی شامل ہوا تھا، سجدہ بھی کر لیا تھا پہلی رکعت کا، دوسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ اب امام صاحب تو اپنی نماز کنٹینیو رکھیں گے، اب یہ جائے گا وضو کرنے کے بعد یہ وضو کر کے آئے گا، اس دوران ممکن ہے امام صاحب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے ہوں، تو اب ایسے مقتدی کو حکم یہ ہے کہ یہ اپنی جو نماز دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، اس نماز کو یہ ادا کرے گا۔ اچھا، تو اس مقتدی کو چونکہ ابتدائی رکعت تو اس نے پائی ہے، آخری رکعتیں اس کی فوت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو آخر سے ملانے کو کہا جاتا ہے الحاق کرنا، صحیح، لاحق کرنا۔ تو اس اعتبار سے اس کا نام یہ ہوا لاحق مقتدی کہ یہ شروع میں تو یہ تھا لیکن آخری رکعتوں میں اس کا وضو جاتا رہا، اب یہ آخری رکعتوں کو اپنی پہلی رکعتوں کے ساتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس کو لاحق مقتدی کہتے ہیں۔ اب یہ جب اس کی بھی تفصیل بھی ہم سنیں گے۔ اور چوتھا جو مقتدی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لاحق مسبوق، یعنی چوتھی جو قسم ہے مقتدی کی، اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک، لاحق ہونا بھی پایا جاتا ہے، مسبوق ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ لاحق ہونا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کی کچھ رکعتیں اس انداز میں نکل گئیں کہ نماز کے دوران اس کا وضو جاتا رہا، ٹھیک ہے، اب یہ جب وضو کر کے آئے گا تو پچھلی رکعتیں جو امام سے اب نکل گئیں، دوسری تیسری چوتھی، اس کے غیر موجودگی میں جو امام نے پڑھی ہیں، یہ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے لاحق۔ اور مسبوق اس کو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کچھ رکعتیں شروع کی بھی نکل گئی ہوتی ہیں، آیا بھی دیر سے اور بیچ میں بھی اس کا وضو ٹوٹا اور چلا گیا، تو یعنی پہلی رکعت نکل گئی تھی، دوسری رکعت میں آیا تو اس اعتبار سے ایک رکعت نکل گئی، اس اعتبار سے اس کو کہیں گے مسبوق۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری یا تیسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ وضو کرنے کے آتا ہے اور نماز میں دوبارہ شامل ہوتا ہے، تو اب یہ جو ادائیگی کرے گا، پہلے یہ بعد والی رکعتوں کو پڑھے گا، پھر بعد میں پہلی والی رکعتوں کو پڑھے گا، تو اس اعتبار سے اس کو لاحق مسبوق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو مدرک مقتدی ہے اس پہ تو نارمل کوئی ایسا کلام نہیں ہوتا، نارمل اس میں چاروں رکعتیں اس نے پائی ہوتی ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو تینوں رکعتیں اس نے پائی ہوتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے رکوع میں آیا تو آیا اس کو رکعت مل گئی؟ نہیں ملی، تو جو پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے اس کو پہلی رکعت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے اس سے متعلق جو نمازی ہے مقتدی، اس سے متعلق ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ پہلی رکعت میں رکوع میں شامل ہوتا ہے، شروع سے نہیں تھا لیکن رکوع میں شامل ہوا تو تکبیر اولیٰ کا ثواب ملا، تو اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ تو جس نے پہلی رکعت پا لی اس کو تکبیر اولیٰ بھی جماعت مل گئی، ثواب تکبیر اولیٰ کا بھی اس کو مل جائے گا۔ اور اب آگے آتا ہے سلسلہ مسبوق مقتدی۔ صحیح، تو مسبوق مقتدی وہ کہ جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوتی ہیں شروع کی اور یہ بعد میں آیا ہوتا ہے، تو اس مسبوق مقتدی کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ سمپل صحیح ہے کہ اب یہ اگر دوسری رکعت میں آتا ہے تو اس کی پہلی رکعت چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا اور یہ کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت جس طرح پڑھی جاتی ہے
ثنا پڑھی جاتی ہاں ہے. جس طرح ابھی اللہ اکبر نہیں کہے گا، ٹھیک، وہ کہہ چکا پہلے. وہ کہہ چکا ہے. ابھی امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں سلام امام جب پھیر لے تو یہ کھڑا ہو، اور کھڑے ہونے کے وقت اب یہ پہلے ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر آمین بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے یا 3 چھوٹی آیتیں ملائے. اس کے بعد اب یہ رکوع سجود کر کے التحیات، قاعدہ خیرہ، درود شریف، دعا وغیرہ پڑھ کے نماز کمپلیٹ کر دیں. تو گویا اس نے جو کھڑے ہو کر اسی انداز میں نماز پڑھی جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے. تو اچھا، جس کی 2 رکعتیں نکلی ہوں اس کا بھی سمپل طریقہ ہے کہ جس طرح پہلی اور دوسری رکعت ادا کی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے اپنی پہلی اور دوسری رکعت کو ادا کرے گا. اگر کسی کی 3 رکعتیں نکل گئیں، مثال کے طور پہ 3 رکعتیں نکلنا اس طرح کہ وہ آیا ہی چوتھی رکعت میں، اور چوتھی رکعت کے قیام میں امام کو اس نے پایا، تو اب یہ چوتھی رکعت جب ادا کر لی امام کے ساتھ، اب اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں. اب وہ 3 رکعتیں جو ادا کرنی ہیں وہ پہلی، دوسری اور تیسری ادا کرنی ہے. اب جو انداز پہلی رکعت ادا کرنے کا تھا اسی انداز میں یہ ادا کرے گا، جو دوسری کا تھا وہی انداز یہاں پر ہوگا. مثلا پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ، تسمیہ پڑھتے ہیں، ابھی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ شخص جس کی 3 رکعتیں نکلی اور چوتھی رکعت میں وہ شامل ہوا تھا، تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو، ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ، سورت ملائے، رکوع کرے. اب مرحلہ یہاں پر یہ آتا ہے، رکوع کر لیا، سجدے کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد اب اس کو کھڑا نہیں ہونا. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 رکعت یہ امام کے ساتھ چوتھی پڑھ چکا، ٹھیک ہے، 1 رکعت وہ ہوئی، اور 1 رکعت اس نے ابھی ادا کی ہے، 2 ہو گئی. تو یہ 2 رکعتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اب شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی شخص 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے صحیح. تو اس کو قعدے میں بیٹھنا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ. جب بھی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہوں گی تو اس کو قعدہ کرنا ہے. تو اب چونکہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور 1 یہ تنہا اب پڑھ چکا ہے، تو یہ 2 رکعتیں ہو گئیں. اس کو قعدے میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھیں، التحیات پڑھ کے پھر یہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. ابھی اس کی چھٹی ہوئی رکعتوں میں 1 رکعت ادا ہوئی ہے، صحیح ہے. ابھی دوسری بھی پڑھنی ہے اور تیسری جو چھوٹی تھی وہ بھی پڑھنی ہے. تو دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، رکوع کرے، سجود کرے. اب یہ بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اب یہ رکعت اس کی ہو گئی 3 ہوئی، وہ 3 پہ نہیں بیٹھتے، یہ کھڑا ہو جائے. اب کھڑے ہونے کے بعد اس کی جو باقی رہ گئی وہ تیسری رکعت، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سورت نہیں ملانی، سورت ملانا واجب نہیں ہوتا. تو یہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع سجود کر کے التحیات مکمل کرے، جو درود شریف دعا پڑھی جاتی ہے وہ ادا کرے، اور نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ تیسری رکعت کا جو تذکرہ ہوا، اسی طرح چوتھی میں اگر سورت ملائیں تو ملا سکتے ہیں. ہاں، اگر چوتھی رکعت میں یعنی نارمل بھی اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے سورت ملا لی تو نماز ہو جاتی ہے. اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی تشویش میں آ جاتے ہیں. تو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، نہ سورت کا ملانا واجب. البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ملانا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز کام ہے، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. 2 مقتدیوں کی آپ نے احکام بیان فرما. جی. کچھ کالز لے لیں حضور، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مزید جو لاحق اور مسبوق لاحق جو ہے، لاحق مسبوق، اس کے احکام بھی سنیں گے. جی چند کالز ہمیں سنائیے. نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، جس کے ذمہ کثیر نمازیں ہوں، ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی قضا نمازوں کا حکم. جی ایک اور کال سنائیے. اگر صابر ترتیب ہوگا تو پہلے کون سی نماز پڑھے گا؟ اگر مغرب کا وقت ہو گیا تو پہلے عصر پڑھے گا پھر مغرب پڑھے گا، یا اس حالت میں پہلے مغرب پڑھ لے گا اور بعد میں عصر پڑھے گا تو وہ صابر ترتیب ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور نماز کے اندر ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، مختلف انداز نظر آتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو فقہی احکام ہیں وہ فقہ حنفی کے اصول و قواعد کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں. تو فقہ حنفی میں نماز میں مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ وہ ناف کے بالکل نیچے، ٹھیک ہے، یہ ناف کا جو دائرہ ختم ہو رہا ہے اس کے نیچے جو پیٹ کا بقیہ حصہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو ناف ختم ہوتے ہی اس کے نیچے ہی ہاتھ باندھنا ہے. اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی چھنگلیاں اور انگوٹھا اس سے
اپنی اس کلائی کو یوں پکڑنا ہے، گرپ کر لے، اس کو گرپ کر لیں، اور یہ جو ہتھیلی کا درمیانی حصہ ہے اس کو یہ گٹا، ٹھیک ہے، اس گٹے کے اوپر رکھنا ہے، ہڈی پہ، جوڑ پر، اس طریقے سے اس کو گرپ لینی ہے۔ یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان 3 انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ انداز ہوگا مردوں کے لیے ہاتھ باندھنے کا، اور اس انداز میں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ ناف کے بالکل نیچے ہی حصے پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ اب بعض لوگ پھر یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انداز صحیح نہیں ہے، بعد تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، تھوڑا آگے کر لیتے ہیں، تو یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ تو انداز یہی مردوں کے لیے مسنون ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آپ کو اس طرح میں نے بتایا، تو اس انداز میں پھر یہ ہاتھ باندھنا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو، یعنی الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو وہ رکھیں گی، یہ عورتوں کے ہاتھ باندھنے کا انداز ہے۔ جزاک اللہ۔ قضا نمازوں سے متعلق سوال ہے کہ کسی کے ذمے کثیر نمازیں ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اب کیا اب نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہر نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہر اوقات ہیں نماز کے بعد اسی نماز جیسی جو قضا نماز اس کے اوپر لازم ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا فجر کے وقت میں فجر، ظہر میں ظہر، اس طرح عشاء کے وقت میں عشاء، اور وطر، یاد رکھیں وطر کی بھی قضا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں 20 رکعتیں بن جاتی ہیں، 17 رکعتیں فرائض کی ہوتی ہیں اور 3 رکعت وطر کی، تو ایک دن میں 20 رکعتیں۔ تو جس کے ذمہ کثیر نمازیں، تو اب وہ اگر ایک دن میں یوں 5 نمازوں ہی کو قضا کرتا رہے گا تو کثیر نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ صحیح۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قضائے عمری کی تعداد بڑھائی جائے، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضائے عمری کریں، اور نوافل ایسے موقع پہ فی الحال چھوڑ دیں۔ جو سنت غیر موقدہ نمازیں ہیں ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑیں، اور ان کی جگہوں پہ یعنی عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یا جو نوافل ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ قضائے عمری ادا کریں، تاکہ جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض سے بندہ سبکدوش ہو۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال بھی قضا نمازوں سے ملتا جلتا ہے، صاحب ترتیب سے متعلق، جی کہ تو آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ صاحب ترتیب کون ہے؟ سائل کو تو بظاہر معلوم نظر آتا ہے، اور پھر وہ جب نماز پڑھے گا صاحب ترتیب، جب اس کو پڑھنی ہے، فرض نماز کا وقت آ چکا، تو اب مغرب کی نماز ہے، یعنی اثر نہیں پڑھی تھی، تو کیا اب وہ اثر پہلے پڑھے گا یا مغرب پڑھے گا؟ کیا طریقہ؟ اب جس نے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ کے سویا، ٹھیک ہے، اور عصر میں آنکھ ہی نہیں کھلی اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو یہ عصر کا وقت چلا گیا، نماز نہیں پڑھ پایا، اور صاحب ترتیب، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے کہ جس کے ذمے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہوتی، کوئی بھی نہ ہو، یعنی شروع سے جس وقت وہ بالغ ہوا اس وقت سے وہ نماز ہی پڑھتا آ رہا ہے، کوئی نماز اس کے ذمے پہ قضا نہیں ہے۔ آج پہلی نماز اس کی گویا قضا ہوئی ہے، اب اس کو کس طرح ادا کرنی ہے؟ صاحب ترتیب کا مطلب وہ شخص جس کو ترتیب وار نماز پڑھنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ترتیب وار سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پہلے ہے، جیسے عصر یہ مغرب سے پہلے ہوتی ہے تو پہلے عصر پڑھے گا پھر مغرب پڑھے گا، مغرب عشاء سے پہلے ہوتی ہے تو پہلے مغرب کے فرض ادا کرے گا پھر عشاء کے فرض ادا کرے گا۔ تو صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کو ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا لازم ہے، اور اس کی ترتیب میں یعنی صاحب ترتیب کوئی شخص کب تک رہے گا؟ تو اس میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس کے ذمے اگر نماز قضا ہوئی بھی ہیں تو ان کی تعداد 6 نہ بنے، 5 سے زیادہ 5، 1 2 3 4 5، یعنی اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور 5 تک ہی ہوئی ہیں، چھٹی زیادہ نہیں ہے، 6 نہیں ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ صاحب ترتیب ہے۔ اب ہماری یہ صورت فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص ظہر کے آخر وقت میں ظہر میں سویا اور عصر میں آنکھ نہیں کھل پائی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ چونکہ ذمے پہ کبھی اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، آج یہ پہلی ہی نماز قضا ہوئی ہے، تو اب یہ جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، وضو کیا، اب نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، تو یہ ابھی مغرب نہیں پڑھے گا، صحیح، یہ پہلے پڑھے گا عصر کے 4 رکعت فرض، وہ ادا کرے گا، ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کو پہلے عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد میں مغرب کے 3 فرض اور پھر باقیہ نماز ادا کرے۔ اگر اس نے صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ یاد ہوتے ہوئے کہ ابھی مجھے عصر پڑھنی ہے، عصر میری ادا نہیں ہوئی، قضا ہو گئی، یہ یاد ہوتے ہوئے اگر یہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی مغرب کی نماز موقوف رہے گی، نہیں ہوگی،
ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اس کو پہلے عصر پڑھنی ہے پھر مغرب دوبارہ پڑھنی ہے. ٹھیک. اچھا ہاں دوبارہ اگر ایسا ہو جائے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا سویا کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور مغرب کی نماز میں اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ اب وضو کرنے کے بعد اس کے پاس صرف 3 رکعتیں ہی ادا کرنے کا مغرب ہی پڑھ سکتا ہے, صرف مغرب ہی پڑھ سکتا ہے, تو اب ایسی صورت میں شارٹ ٹائم ہے اور یہ 3 رکعت مغرب ہی ادا کر سکتا ہے. تو اب چونکہ ایک تو قضا ہو گئی, دوسری کو اب جانتے بوجھتے قضا نہ کرے, تو اس لیے اس کو حکم ہوگا پہلے مغرب پڑھ لے, ٹھیک ہے, وقت کے اندر ہی وہ ادا ہو جائے گی. اب اس کے بعد اب اگر یہ عشاء سے پہلے اب اس کو عصر کے فرض ادا کرنے ہوں گے. یہاں پہ اگرچہ ترتیب کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہی عمل کر رہا عذر ہے. کی بنا پر اجازت. تو اب چونکہ یہاں پہ مغرب کی نماز پہلے پڑھی جا رہی ہے, عصر بعد میں پڑھی جا رہی ہے, تو یہ چونکہ شارٹ ٹائم تھا, چونکہ وہ تو قضا ہو چکی تھی, اس کو قضا ہونے سے بچانا بھی لازم ہے, تو یہ مغرب پڑھ لیں. لیکن اگر ٹائم اتنا دراز ہے کہ وہ عصر بھی پڑھ سکتا ہے مغرب بھی پڑھ سکتا ہے اور مغرب کا ٹائم دونوں کے لیے کفایت کر رہا ہو, تو پہلے اس کو عصر پڑھنی ہوگی, بعد میں مغرب. اچھا یہی صورت اس صورت میں بھی آئے گی جیسے کوئی شخص چلتی ٹرین میں نماز پڑھ رہا تھا اور عصر کی نماز کا وہی سلسلہ کہ نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ وقت کے اندر ٹرین رک جائے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں رکتی. اب اس شخص نے پھر جانب قبلہ کھڑے ہو کر سمت قبلہ کا تعین کر کے نماز عصر ادا کر لی چلتی ٹرین میں. اب یہ شخص ٹرین رکتی ہے مغرب کے وقت میں, تو ایسی صورت میں جو عصر کی نماز چلتی ٹرین میں پڑھی گئی تو اس کو اترنے کے بعد پھر دوبارہ ادا کرنا ہے. تو یہ ایسی صورت میں پہلے عصر کے فرض ادا کرے اور اس کے بعد میں مغرب کے 3 رکعت فرض ادا کرے. جزاک اللہ. یاد رہے کہ یہ جو مسائل صاحب ترتیب کے بیان کیے ہیں یہ سب کے لیے نہیں, خاص صاحب ترتیب کے لیے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں 5 سے زائد نمازیں قضا نہ ہو. اگر قضا ہوئی بھی ہیں تو 5 کے اندر ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, یہ اس سے کم ہے, زیادہ نہیں. اگر زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے یہ احکام پھر نہیں یہ ہیں, ترتیب اس کے اوپر لازم نہیں ہے. وقتی نماز پہلے پڑھے مثال گا. کے طور پہ وہی کہ جس کے ذمہ کثیر قضا نمازیں باقی ہیں, اب ایسی صورت میں وہ آج سویا, عصر کی نماز قضا ہو گئی, مغرب میں آنکھ کھلتی ہے, تو اس صورت میں یہ اگر پہلے مغرب پڑھ لے بعد میں عصر کی قضا کر لے تو نماز عصر کی مغرب کی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی حضور, مقتدی کی اقسام کے 2 مقتدیوں کے آپ احکام بیان فرما چکے تھے, تو اب جو تیسرا ہے لاحق اور اسی طرح لاحق مسبوق, جی ان کے بھی کچھ اگر احکام ارشاد فرما دیں. ہاں, تو پہلا مقتدی مدرک وہ ہو چکا, دوسرا مسبوق اس کے بھی صورت بیان کر دی, احکام بیان ہوئے. اب تیسرا ہے لاحق. ٹھیک ہے, لاحق سے مراد وہی کہ جس آدمی نے پہلی رکعت میں شمولیت کی, دوسری بھی رکعت پائی, اب اس کا وضو جاتا رہا, اب اس صورت میں اب یہ وضو کر کے آئے گا, اب نماز میں اس کو شامل ہونا ہے. تو اب اس کے کچھ ہیں شرائط جس میں یہ ہے کہ اس دوران جس وقت اس کا وضو جاتا رہا فوراً ہی نماز سے نکل جائے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ قاعدے پہلی رکعت کے قاعدے میں وضو ٹوٹا تو ہی بیٹھا ہے بھائی, صحیح ہے. جب امام صاحب کھڑے ہوئے تیسری کے لیے پھر یہ کھڑا ہوا پھر وضو کرنے جا رہا ہے, ایسا نہیں, تو اب یہ لاحق نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب یہ جب آئے گا وضو کر کے تو نئے سرے سے ہی نماز میں شامل ہوگا, اب اس کی صورت مسبوق والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لاحق کے 12-13 شرائط ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بنا کے شرائط, تو ان شرائط کا لحاظ رکھنا ہے. اس دوران بات کسی سے نہیں کرنی, وضو کرنے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے, جاتے ہی سیدھے وضو کرنا ہے اور کسی سے گفتگو نہیں کرنی, وضو کرتے ہی فوراً آنا ہے, کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا, قریب ترین جگہ سے وضو قریب ترین جگہ سے وضو کرنا ہے, دور نہ جائے, یعنی مسجد میں جگہ موجود ہے گھر جا کے وضو کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو. تو اس کی کچھ شرائط ہیں جو بہار شریعت کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے بنا کے مسائل. اب یہ ارشاد فرمائیں اس کی شرائط تو بہار شریعت میں ہے, تو کیا لاحق جو ہے وہ لاحق والے مسائل پر عمل کرے یا نئے سرے سے پڑھے, اس کو بہتر کیا ہے؟ اس میں بہتر لاحق کے لیے یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے نماز میں, یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب جا کر وضو کرے اور دوبارہ سے نئے سرے سے, بہتر اس میں یہ ہے کہ نئے سرے سے کر لے, کیونکہ شرائط پہ عمل کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. اب وہ یقین بھی نہیں ہوگا کہ واقعتاً شرائط پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا. اب جو اہل علم ہیں جنہوں نے ان شرائط کو سامنے رکھ کے وضو کیا ہے تو وہ لاحق والے انداز میں نماز ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب ان کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ جس رکعت میں ان کا وضو اگر ختم ہوا ہے تو یہ اس رکعت سے نکل جائیں فوراً. ٹھیک ہے. اب وضو کر کے آئے,
اب جس رکن میں وضو ٹوٹا تھا، جیسے قادے میں وضو ٹوٹا تھا، تو یہ آتے ہی قادے میں بیٹھ گیا. یہ اللہ اکبر کہنے کی، ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں ہے، یہ آئے اور اللہ اکبر کہتے ہی بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ قادے میں بیٹھے، اتحیات پوری کرے. اب اس دوران ممکن امام چوتھی رکعت میں ہوگا. اب یہ جلدی اس انداز میں نماز ادا کرے گا کہ امام کو پالے. اب یہ کیا کرے گا، تیسری رکعت جو اس نے ادا کرنی ہے تو اس رکعت میں خاموش رہے گا، چونکہ یہ مقتدی ہے اور مقتدی قرات نہیں کرتا. یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بقدر یہ کھڑا رہے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سجود کی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد یہ چوتھی رکعت میں کھڑا ہو، اور اگر اس دوران امام کو پا لیتا ہے تو ٹھیک ہے. امام اگر اتحیات میں بیٹھ گیا چوتھی میں، تو یہ جلدی چوتھی رکعت بھی اس طرح قیام کرے، سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے، رکوع سجود کرنے کے بعد پھر یہ امام کو پا لے. اگر امام اس دوران اس کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا، امام پہلے ہی سلام پھیر دیتا ہے، تو یہ اپنی نماز کو یوں کمپلیٹ کرے گا. تو یہ ہوتا ہے لاحق مقتدی. اور چوتھی قسم ہے لاحق مسبوق. لاحق مسبوق سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی آیا ہی دوسری رکعت میں، ایک رکعت پہلے ہی اس کی چھٹ گئی تھی، تو اس اعتبار سے مسبوق ہوا. اور لاحق اس اعتبار سے کہ اگلی کسی رکعت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، تو اب یہ ہو گیا لاحق مسبوق. تو اب اس آدمی کو وضو کر کے آئے گا، وہ تمام تر شرائط جو ہیں لاحق ہونے کے اور نماز پڑھنے کے وہ سب اس نے پورے کیے. اب آتا ہے نماز میں، تو یہ پہلے جو امام صاحب وضو ٹوٹنے کے بعد سے جو رکعتیں نکل رہی ہیں آگے، تو پہلے ان رکعتوں کو یہ اس انداز میں ادا کرے گا کہ قیام میں خاموش کھڑا رہے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار، اور بقیہ رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے. اور اس دوران امام اگر مل جاتا ہے اسے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو اب ایسی صورت میں یہ اپنی پہلے یہ آخری والی رکعتیں ادا کریں. یہ ادا کرنے کے بعد پھر یہ اپنی پہلی جو رکعت چھٹی تھی وہ ادا کرے گا. اسی لاحق مسبوق کی ایک مثال فقہاء کرام نے یہ بھی بیان کیا، جیسے ایک شخص ہے جو مقیم مقتدی ہے اور امام مسافر ہے. صحیح. امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، اور امام کی دوسری رکعت میں یہ آتا ہے، مسبوق بنتا ہے، مسبوق بن گیا. تو ایک رکعت نکل گئی، ایک رکعت اس کو ملتی ہے، اور چونکہ امام ہے مسافر، ٹھیک ہے، اب وہ عشاء کی نماز یا ظہر عصر یہ نمازیں انہوں نے پڑھنی ہیں، مطلب دو رکعت پر سلام پھیر، اب دو رکعتوں میں انہوں نے سلام پھیرنا ہے. اس نے پائی ہے ایک رکعت، ٹھیک ہے، اور ایک رکعت چھوٹ گئی، تو جو رکعت چھوٹی اس کے اعتبار سے مسبوق، اور جو رکعت اس نے پائی ہے اس کے بعد بھی اس کو پوری پڑھنی ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی مقیم مقتدی مسافر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری 4 ہی پڑھنی پڑتی ہیں. اب 4 پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، جب یہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام نے سلام پھیرا، یہ کھڑا ہو جائے گا. کھڑا ہونے کے بعد یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ اس نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار کھڑا رہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ رکوع سجود کرنے کے بعد اب اس نے قعدے میں بیٹھنا ہے. 2 رکعتیں ہو گئی، چونکہ اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، ایک امام کے ساتھ پڑھی، ایک اب ہوئی. اس کے بعد یہ پھر کھڑا ہو جائے گا. کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور خاموش کھڑا رہنے کی صورت میں پھر بھی اب اس کے بعد رکوع سجود اس نے کرنا ہے. اس کے بعد پھر اس کو بیٹھنا ہوگا. صحیح. بیٹھنا اس اعتبار سے ہے کیونکہ امام کے اعتبار سے اس کی چوتھی رکعت ہو رہی ہے، اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے. یہ پھر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جو پہلی رکعت اس کی چھٹی تھی، اس پہلی رکعت میں چونکہ سورہ فاتحہ، ثنا وغیرہ سب پڑھی جاتی ہے، تو اب یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ یعنی قرات کرے گا، سورہ فاتحہ صورت میں لائے گا، اور اس کے بعد میں اس کو نماز ادا کرنی ہے. تو گویا اس کو تینوں رکعتوں میں قعدہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ مسائل آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کے مقتدی بنتے بھی ہیں. بالکل بنتے ہیں. صورتیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پائی نہیں جاتی، روزانہ مسبوق بھی بنتے ہوں گے، اور بنتے ہوں گے. جب آپ جو اسٹیشن پہ نماز پڑھائی جاتی ہیں عام طور پہ، اسٹیشنوں پہ بسوں کا جماعت ہو رہی ہوتی، مسلسل جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کام کرنے والے وہیں کے رہائشی وہ مقیم بھی ہوتے ہیں، وہ مسافر قافلے در قافلے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو مقیم امام، مقیم مقتدی، مسافر امام، اور رکعتوں کا نکل جانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہر سی بات ہے، مسائل ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ سننے سے یاد ہونا اور سمجھ آ جانا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مسائل پڑھنے ہو، کیونکہ پڑھ کر بھی سمجھا جا سکتا ہے،
تو کون سی کتاب کو اختیار کیا جائے, کہاں سے پڑھے جائیں مسائل؟ دیکھیں اس میں بالخصوص اس طرح کے مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے اردو زبان میں ایک بہترین کتاب بہار شریعت ہے. جی ہمارے سامنے موجود بھی بالکل ہے. ہمارے سامنے بہار شریعت سیٹ بھی موجود ہے, تو اس کو حاصل کریں. ٹھیک ہے. اب چونکہ جس زمانے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ یہ عوام بھائیوں کے آسانی کے لیے میں آسان ترین مسائل یہاں پہ نقل کر رہا ہوں. تو اس وقت کی جو عوام بھی تھی تو وہ بھی علم کا شعور رکھتی تھی, تو ان کے لیے یہ اس کا سمجھنا قدر آسان تھا. اب چونکہ ہمارے ہاں اردو کا بھی حال آپ کے سامنے ہے, تو اس وجہ سے کچھ یہاں پہ دشواری اگر ہوگی تو اس کو آسان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ نے اس پہ کام کیا, مشکل الفاظ کے تراجم بھی شروع میں دے دیے ہیں. تو جہاں مشکل ہوا وہاں پہ بریکٹ یا اعراب وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو اس کتاب کو حاصل کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام, اس میں 12 رسائل ہیں جن میں اکثر حصہ نماز سے متعلق ہے, تو اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں. اور اپنی ضرورت کا مسئلہ, اب ضرور نہیں کہ یہ کتاب میں سے صفحہ پلٹتے پلٹتے ان کو مل بھی جائے, ہوگا مسائل ہیں لیکن ان تک پہنچنا یہ عوام کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. یہ ایک علماء کا کام ہے. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دارالفتہ اہل سنت کا مختلف شہروں میں قیام کیا ہے. مختلف دارالفتہ مختلف شہروں میں ہیں, لاہور میں ہے, راول پنڈی میں ہے, سردار آباد فیصل آباد میں ہے, ایسی گلزار طیبہ سرگودا کراچی میں ہے, حیدرآباد میں. تو ان مقامات پہ دارالفتہ ہیں. جو مسائل آپ خود جا کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا, ورنہ ایک ذریعہ فون کا بھی ہے. تو ان فون نمبرز پہ مقررہ اوقات پہ آپ کال کریں, انشاءاللہ آپ کو ضرور رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. تو جو بس یہ ہے کہ کڑن ہو, آپ کو یہ ہو کہ میں اس وقت جو غلطی نہ کروں, میں جو نماز پڑھوں تو ایسے انداز میں پڑھوں جو واقعتاً قبول بھی ہو اور ادا بھی ہو. تو اب اس کے لیے آپ سیکھیں, مسائل سیکھیں. تو انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بنیادی ضروری مسائل جو آپ کو درپیش ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ سکھائے جائیں گے. سلسلہ بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس سے بھی سیکھنے کو ملتا رہے گا. وقتاً فوقتاً کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلسل دیکھنے والے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو لگے گا کہ یہ مسئلہ پہلے بھی ہو چکا تھا, لیکن پہلے سننے کے بعد اب دوبارہ سننے میں آپ یہ غور کریں کہ وہ پہلے سنا ہوا مسئلہ آپ کو یاد تھا. اگر یاد نہیں تھا تو شکر ادا کریں ایک دفعہ اور وہ مسئلہ سننے کو مل گیا, اور اگر وہ مسئلہ آپ کو یاد ہے تو اب آپ کا علم اور پختہ ہو رہا ہے, دوبارہ تکرار ہو رہا ہے. تو اس سے مطلب فائدہ ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے, نماز کے مسائل کو بالخصوص شامل کرتے رہیں گے. جی مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, کال سنائیے. میں پیرس سے بول رہا ہوں, جس کے ذمہ کثیر نماز قضا ہے وہ قضائے عمری ایک مرتبہ کیسے ادا کر سکتا ہے, اس کی تفصیل بتا دیں. جی ایک اور کال سنائیے. بابر علی نام ہے, منڈی بہاؤالدین. میرا سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینوں کو لوگ غلط قرار دیتے ہیں. کوئی شادیاں نہیں کرتا کہ سفر میں, کوئی کہیں نہیں رہتا, کوئی رشتہ داریاں نہیں کرتے. اس طرح کے کوئی مسائل ہے جس کے بارے میں کہیں فرما دیجیے گا. اللہ کرتے ہیں. قضائے عمری سے متعلق ایک اور سوال آ گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ساری قضائے عمری ادا ہو جائے, کثیر نمازیں قضا ادا ہو جائیں, یعنی ان کو ہم پڑھ لیں. ہاں تو اس میں یہی آسان طریقہ تو ہے. ایک ہی دفعہ کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آنن فانن ادا ہو جائیں. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ وہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ, اس کے اندر پھر 4 رکعتیں اسی انداز میں پڑھیں تو جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ سب ادا ہو جائیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی ادا نہیں ہوتا. نمازیں باقی رہیں گی, اور یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ نمازیں جو قضا تھیں وہ اب ادا ہو گئیں 4 رکعت پڑھنے سے, وہ ادا کرنی ہوں گی. ہاں اس کا آسان طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری جو تحریر نماز کے احکام, اس کتاب کے اندر ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ.
اس کے اندر قضا نماز کے طریقے کو آسان انداز میں بیان کیا جس میں 4 آسانیاں ہیں. ان 4 آسانیوں کو آپ سامنے رکھ کر جلد از جلد اپنی سابقہ کثیر قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. جس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع سجود کی 3 تسبیحات کو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی جگہ ایک جگہ بھی ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری آسانی یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت جی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر پھر رکوع میں چلے جائیں. یہ دوسری آسانی ہو گئی. تیسری آسانی یہ ہے کہ جب آپ وتر کی نماز ادا کریں گے، وتر میں دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں، لیکن آپ کو یہ بھی ایک رعایت ہے کہ آپ ایک دفعہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی وہ پڑھ کے بھی رکوع میں چلے جائیں. اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آخری رکعت ہو، آخری رکعت میں درود ابراہیم پھر دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 4 آسانیاں ہیں. ان 4 آسانیوں تخفیفات کو بروئے کار لا کر کثیر قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سفر المظفر اس مہینے سے متعلق بہت ساری افواہیں اور بہت ساری باتیں مشہور ہیں. اس کو منحوس جانا جاتا ہے، شادیاں نہیں کی جاتی، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سلسلوں میں ذکر کریں گے. تو آپ اس کے حوالے سے کوئی مختصر ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ صحیح نظریات ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں مختصر یہ ہے کہ اسلام یہ توہمات کی نفی کرتا ہے. توہمات یعنی وہم پرستی. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوا دیکھ لیا تو اب پتہ نہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، صحیح، یا کالی رنگ کی بلی وہ سامنے سے گزر گئی، اب میرا یہ سفر ناکام گزرے گا. لوگ پوری گلیاں دوبارہ گھوم کے پھر آگے پیچھے جاتے ہیں، بس اوقات بہت لمبا ٹور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ وہم پرستی، اسلام میں وہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام دین اسلام جو ہے وہ یقین پر مشتمل ہے، اور یقینی ہی تعلیمات کی ہمیں جو اس میں حکم ہے، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ شک میں ڈالنے والی چیزوں سے کو چھوڑ کر یقین والی چیزوں کی طرف آ جائیں. تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس میں دین اسلام نے شک کا وہم کا اعتبار نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو وہم ہے لوگوں میں کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ انتہائی غلط سوچ ہے. سفر کے مہینے میں کوئی بات نحوست کی نہیں ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ. سفر کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بھی آپ دیکھیں اللہ والوں سے بھی نسبت حاصل ہے. جیسے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سفر المصفر ان کا بھی عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے. تو سفر کا مہینہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے. خاص کر اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفی بھی فرمائی ہے. بخاری مسلم کتب احادیث میں واضح طور پہ فرمایا گیا ولا سفارہ. صحیح. جو سفر کے مہینے میں زمانہ جاہلیت سے اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ دیگر مہینوں کو گزار لیتے، جیسے سفر کا مہینہ آتا تو لوگ سمجھتے ہیں منحوس مہینہ ہے، یہ نحوستوں والا، پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں والا مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں اس کی واضح طور پہ نفی فرمایا ولا سفرہ. دیگر اور چیزوں کی بھی نفی، وہاں ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی نفی فرمائی ولا سفرہ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. تو ایک مسلمان کو اس بارے میں یقین کامل کر لینا چاہیے کہ سفر کا مہینہ بھی یہ دیگر مہینوں کی طرح ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں. اسی طریقے سے 13 تیزی یہ بھی سفر المظفر کی کوئی خواتین میں خاص طور پہ بڑا اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے 13 تیزی کا دن. اور جتنے افراد گھر کے مرد ہوتے ہیں ان مردوں کے تعداد کے مطابق ایک پیالہ چنے کا وہ نکال کے تو وہ حساب کتاب بناتی ہیں کہ یہ مردوں پہ بھاری ہے مہینہ، اور خاص کر 13 تاریخ. تو جس طرح یعنی عورتیں یہ سمجھتی ہیں عورتوں پہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے، ساری چیزیں مردوں پہ بھاری ہیں. تو بھاری کا مطلب ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے بلائیں اتریں. تو یہ مہینہ، اس کے تمام دن، اس کے تمام ہفتے یہ نحوستوں سے خالی ہیں. جس طرح عام مہینے ہیں ایسے یہ بھی مہینہ ہے، اس کا کوئی دن نحوست والا نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دن گناہوں سے پر مشتمل گزرتا ہے،
تو وہ ضرور نحوست والا ہوتا ہے. اب وہ کوئی کسی بھی مہینے کا ہو سکتا ہے, کسی بھی دن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن رب ناراض ہو جائے تو وہ دن بھی پھر بلاؤں والا ہی مہینہ ہوتا ہے. اس سے بڑی بلا کون سی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے ناراض ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ایسے برے نظریات سے, توہمات سے, اس طرح کی جو سوچیں ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں, ان سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.